بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ is all hearing السمیع. اللہ سننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے. اللہ created us. اللہ نے ہمیں بنایا. He created the world and everything in it. اس نے اس کائنات کو بنایا اور ہر چیز اس میں بنائی. اللہ از آل پاورفل. اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. ہی کریٹڈ اس. اس نے ہمیں بنایا. ہی گائیڈز اس. اس نے ہمیں راستہ دکھایا. ہی گیوز اس فوڈ. وہ ہمیں کھانا دیتا ہے. ہی گیوز اس ڈرنک. وہ پینے کو دیتا ہے. وین وی آر ill ہی از دا ون ہو کیورز اس. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہی ہمیں صحت دیتا ہے. ہی گیوز لائف. وہ زندگی دیتا ہے. ہی کازز ڈیتھ. وہ موت بھی دیتا ہے. He forgives our mistakes. وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے. He hears our prayers. وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. And how well he hears. اور بڑا ہی اچھا سننے والا ہے. Yes, Allah hears everything whether we say it quietly or loudly. جی ہاں، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، چاہے وہ ہم آہستہ سے بولیں یا اونچی بولیں. کوائٹلی کی اسپیلنگ انہوں نے غلط لکھی ہیں. QUITLY. کوائٹلی وہ والا تھا، یہ دوسرا کوائٹلی ہے. بہرحال ہی ایون ہیئرز دا سائلنٹ کرائی آف دا ہارٹ. وہ ہمارے دل کی جو خاموش پکار ہے، جو فریاد ہے، ہم دل میں جو چیز سوچتے ہیں اس کو بھی وہ سنتا ہے. He hears even a whisper. ہم ہلکا سا اگر جو ہے whisper ایسے 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 بولیں وہ بھی سنتا ہے. He hears our prayers even if we don't use any words. ہم کوئی الفاظ نہ بھی بولیں، منہ سے کچھ نہ بھی بولیں، پھر بھی وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. He alone has the power. He alone has the power to hear us so wonderfully. وہ اکیلا ہی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہماری باتوں کو سن سکتا ہے. Nobody else can hear as Allah does. جس طرح اللہ سن سکتا ہے ویسے کوئی نہیں سن سکتا. ویسے کوئی نہیں سن سکتا. اللہ hears us, he hears everything. اللہ ہمیں سنتا ہے، وہ ہر چیز سنتا ہے. He is so wonderful a hearer that he hears all the people in the world at the same time. ساری دنیا کے لوگ اگر اکٹھے اللہ سے بات کریں، دعا مانگیں تو اللہ سب کی اکٹھی سنے گا. We can pray to Allah in our 5 daily prayers. ہم اللہ کی نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 مرتبہ. But it is wonderful to pray to him at any time of the day and night. لیکن دن کے کسی بھی وقت اور رات کو ہم اس سے دعا مانگ سکتے ہیں. We can pray to him in our beds. ہم بستر کی دعا علیحدہ سے ہوتی ہے. مسنون دعاؤں کے اندر ہم نے پڑھا تھا سونے کی دعا علیحدہ ہوتی ہے. We can pray to him in our cars. گاڑی میں بیٹھنے کی دعا بھی ہوتی ہے. We can pray to him wherever we are. ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، جس موقع پہ بھی ہوں، اس کی ہر جگہ کی ہر موقع کی دعائیں موجود ہیں. ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. You You can pray to him to make your daily work easy. ہاں، آپ روزانہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں تاکہ آپ کے جو روز کے کام ہیں وہ آسان ہو جائیں، ان میں برکت ہو جائے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہو لیکن آپ کی بھوک نہ مٹی ہو؟ طلحہ، ایسا کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ اچھا، جب ایسا ہوا ہے اس ہاں دن ہوا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ہوا ہے ایک ایک دو بار ہوا ہے. ایک دو مرتبہ ہوا ہے. اچھا، اس دن آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی؟ یاد نہیں. یاد نہیں ہے. اچھا، جس دن آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کھانا کھایا لیکن بھوک نہیں مٹی، اس دن آپ رائٹ ہینڈ سے دائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے یا بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہے تھے؟ رائٹ ہینڈ سے کھا رہے تھے. اچھا، کھا رائٹ ہینڈ سے رہے تھے، لیکن کب ایسا ہوتا ہے جب انسان کو کھانا کھائے اور بھوک نہ مٹے؟ جب انسان بسم اللہ پڑھنا بھول جائے یا بسم اللہ نہ پڑھے. کیونکہ جب انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ شیطان کھانا کھاتا ہے، اور جب شیطان کھانا کھاتا ہے تو
نظر تو ہمیں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پیٹ میں وہ لقمہ جا رہا ہے، لیکن وہ شیطان چوری کر رہا ہے ہمارا کھانا، وہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہوتا ہے جو اس کو برے کاموں کی طرف اکساتا ہے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو ہمارا شیطان کمزور ہوگا، اس کی باتوں کا ہمارے پہ اثر نہیں ہوگا۔ اگر ہم غلط کام کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، درود نہیں پڑھیں گے، تو پھر شیطان ہمیں اکسائے گا اور اس کے حملے زیادہ سخت ہو جائیں گے، وہ ہمیں اور برے کاموں میں لے کے جائے گا۔ چھوٹے برے کام انسان کو بڑے برے کاموں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یو کین پرے ٹو ہم ٹو میک یور ڈیلی ورک ایزی۔ آپ اگر نماز 5 وقت کی نماز پڑھیں تو آپ کے سارے کام اللہ آسان کر دیتا ہے۔ یو کین پرے ٹو ہم ٹو گیٹ یو آؤٹ آف یور ٹربلز اینڈ پرابلمس۔ آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں تاکہ وہ آپ کو مصیبتوں پریشانیوں سے دور کر دے، آپ کی پریشانی کا حل نکال دے۔ یو کین پرے ٹو ہم ٹو میک یور وشز کم ٹرو۔ آپ اس کو دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں تاکہ آپ کی تمام خواہشیں، تمام جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ پوری ہوں۔ آسک ہم فار ہیلپ، اللہ سے مدد مانگیں۔ آسک اونلی ہم فار ہیلپ، صرف اللہ سے مدد مانگیں۔ یو کین آسک ہم فار ہیلپ کوائٹلی اور لاؤڈلی، آپ اللہ سے خاموشی سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اس کی مدد مانگ سکتے ہیں، اور اونچی آواز میں بھی۔ He hears everything all the time، اللہ سب کچھ سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ And how well he hears، اور کتنا ہی زبردست سننے والا ہے۔ بھئی نہ تو اللہ کو سستی آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اللہ ہر وقت سنتا ہے انسان کی، اللہ کے پاس ہر وقت ٹائم ہوتا ہے ہماری بات سننے کا۔ جس ٹائم پہ بھی ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ سنے گا۔ جو مخلوق ہے اللہ کی، جو انسان ہے باقی، وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا ہمارے سے اپوائنٹمنٹ لے کے آئیں پہلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ سے جب بھی انسان بات کرے گا اللہ اس کی سنتا ہے۔ اللہ کین ہیئر اس ایون وداؤٹ موونگ اوور لپس، اب ہم اپنے ہونٹ نہ بھی ہلائیں تب بھی اللہ ہماری بات کو سنتا ہے، ہماری دل کی پکار کو سنتا ہے۔ ہی از السمیع، وہ سننے والا ہے۔ السمیع اللہ کا نام ہے، اللہ کے 99 نیمز ہیں، ان میں سے ایک نام السمیع بھی ہے، جس کا مطلب ہے سننے والی ذات۔ اللہ سننے والا ہے۔ ٹو بلیو ان ہم اینڈ ٹو ہیو فیتھ ان ہم از اے پارٹ آف آور ایمان۔ اللہ پہ ایمان لانا، اللہ پہ یقین رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ ایک جی ہے، اور اللہ کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے 99 نیمز میں سے ایک نیم ہے السمیع، سننے والا۔ ایمان دا فیتھ آف اے مسلم، ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ آپ کسی چیز کا جب یقین کریں، ٹھیک ہے؟ شک کہتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کا یقین نہ ہو، شک میں ہو، پتہ نہیں یہ چیز ہے یا نہیں ہے، اور یقین اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعتاً یہ چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پکی ٹھکی بات ہے، مجھے پورا یقین ہے، مجھے پورا پتہ ہے کہ یہ چیز موجود ہے، یہ چیز ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جی ایمان از این عربک ورڈ، ایمان عربی کا لفظ ہے، اٹ مینس فیتھ، اس کا مطلب یقین ہے۔ فیتھ مینس کمپلیٹ ٹرسٹ ان سم ون، یقین کا مطلب ہے، یا ایمان کا مطلب ہے آپ کسی پہ پورا پورا بھروسہ رکھیں، پورا پورا بھروسہ رکھیں، پورا پورا اس کا یقین رکھیں، ٹرسٹ رکھیں اس پہ۔ جب آپ کے ابو نے کہہ دیا، آپ کی امی نے کہہ دیا بیٹا اس کمرے میں نہ جاؤ، وہاں پہ سانپ ہے، حالانکہ دروازہ بند ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے، مگر آپ کو اپنے امی ابو پہ یقین ہے، آپ کمرے میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے میرے امی ابو مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اتنی بڑی بات مجھ سے غلط نہیں کر سکتے، وہ میری
فائدے کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا میں اپنا نقصان نہیں کراؤں گا، میں اس کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں یقین، اس کو کہتے ہیں ٹرسٹ۔ سمجھ آ گئی؟ جی ہاں، it means if you have faith in someone, you believe in him with all your heart and you do not have any doubt about it۔ اس کا مطلب ہے جب آپ کا کسی کے اوپر ایمان ہوتا ہے تو آپ اس کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، پورے دل کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، آپ کو ذرا سا بھی اس پہ شک نہیں ہوتا۔ ریممبر ڈاؤٹ اینڈ فیتھ آر ٹو اپوزٹ تھنگس۔ بھئی یقین اور شک دو متضاد چیزیں ہیں، آپس میں اپوزٹ ہیں، ٹکراتی ہیں۔ If you have doubt in something, you believe that it might not be true۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی پہ شک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ایمان اور شک یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک دل میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایمان بھی رہے اور شک بھی رہے، یا ایمان رہے گا یا شک رہے گا۔ ایمان از اے اسٹیٹ ان وچ دا ہارٹ ایکسیپٹس دا ٹروتھ اینڈ لیوز بائی اٹ۔ انسان کا جو دل ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے ایمان کی حالت میں، یہ بات درست ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ دا ہارٹ بلیوز ان دا ٹروتھ، دل جو ہے وہ سچائی پہ یقین رکھتا ہے۔ دا لپس اینڈ ٹنگ ڈکلیئر دا ٹروتھ، بھائی زبان سے ہم سچائی کا اظہار کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سچائی کا اظہار کرتے ہیں زبان سے، لیکن یقین دل میں ہوتا ہے۔ اینڈ دا لمز کیری آؤٹ what دا ٹروتھ requires، جو ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے، بھئی ٹائم 5 وقت کی نماز پڑھو، بھئی سچ بولو، بھئی جھوٹ نہ بولو۔ اگر آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، دکاندار کو آپ دھوکہ نہیں دیں، پورے پیسے دیں اس کو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو ناپ تول میں کمی نہ کریں، بھئی چیز پوری پوری دیں، اچھی چیز دیں، کسٹمر کو اچھی چیز دیں، ملاوٹ والی چیز نہ دیں، سچ بولیں۔ ٹھیک ہے، بھئی اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بھئی اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کی بات کو مانیں، بھئی اپنے چھوٹے سے پیار کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد زکوٰۃ دیں، اپنے مال کو پاک کریں، زکوٰۃ دیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو کپڑا پہنائیں، ان کو چیزیں لا کے دیں۔ جو عید والے دن جو غریب کے بچے ہیں ان کو گفٹ دیں، تحفے دیں۔ عید والے دن دکاندار اپنی چیزوں کی قیمت کو آدھا کر دیں۔ جس طرح عیسائی کرسمس میں چیزیں سستی کرتے ہیں، تو مسلمانوں کا بھی کام ہے کہ وہ عید کے موقع پہ رمضان کے اندر چیزوں کو سستا کریں، مہنگا نہ کریں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے جو چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں اس موقع پہ، اور یہ ایمان کی سلامتی کی نشانی ہے کہ جو لوگ سستا کریں، وہ خاص طور پہ اس مہینے میں ان چیزوں کو۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، کوئی غریب آپ سے علاج کرانے آیا، اس سے آدھی فیس لیں یا تھوڑی فیس لیں۔ چھوٹی موٹی بیماری ہے تو فری میں کر دیں، جو غریب بندہ ہے اس کا علاج فری کر دیں۔ اگر آپ کی دوائیوں کی دکان ہے تو آپ تھوڑا منافع کما لیں، غریب کو سستی دوائی دیں تاکہ اس کا علاج ہو، وہ آپ کو دعائیں دے گا، آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی۔ آپ کو بظاہر لگے گا کہ پیسے تھوڑے مل رہے ہیں، لیکن وہ جو تھوڑے پیسے ہیں ان میں برکت ہوگی، اس غریب کی دعائیں ہوں گی، اس دعا کی وجہ سے آپ کے ہو سکتا ہے کوئی مصیبت تھی آپ کی تقدیر میں، آپ کو مسئلہ آنا تھا، پریشانی آنی تھی، وہ اللہ نے دور کر دی۔ اللہ نے کہا یہ میرے بندوں پہ رحم کرتا ہے، میں اس پہ رحم کرتا ہوں۔ یہ ساری بات ایمان کی ہے۔ ایمان ہم سے اچھے کام کرواتا ہے اور شک ہم سے برے کام کرواتا ہے۔ ایمان اور شک اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ فیتھ ایمان از لائٹ، ڈاؤٹ از ڈارکنیس۔ ایمان لائٹ ہے، نور ہے، روشنی ہے، دلوں کو روشن کرنے والی ہے، روحوں کو روشن کرنے والی ہے۔ آپ نے کبھی کسی بندے کو دیکھا، آپ کے ابو تو نماز پڑھتے ہیں نا، جی ان کو فجر کی نماز کے بعد کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ فجر کی نماز نہیں فجر کی نماز کے بعد آپ نے نہیں دیکھا، ظہر کی نماز کے بعد دیکھا ہے؟ ہم لیکن کون
نہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی نہیں دیکھا؟ کس نماز کے بعد آپ نے ان کی شکل دیکھی ہو لاسٹ ٹائم؟ عصر، مغرب، عشاء؟ اثر، عصر کے بعد جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کو ان کے چہرے کے ارد گرد کوئی لائٹ سی محسوس ہوئی کبھی؟ ہلکی ہلکی لائٹ آ رہی ہے یا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ میں کبھی دیکھتے نہیں شکل اس طرح. آپ نے اپنے ابو کی شکل ہی نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی ہے لیکن جب اس طرح ابھی مجھے یاد نہیں، کیونکہ میں ابھی اکثر اس طرح شکل نہیں دیکھتا نا. جب نماز پڑھتے پھر اچھا، اس طرح میں کھیلتا رہتا ہوں تو میں اتنا دھیان ہی نہیں رکھتا. دھیان نہیں دیتے ہو، اچھا ٹھیک ہے. کبھی اپنی امی کی شکل دیکھی ہے نماز کے بعد؟ ہاں دیکھی. اچھا، ان کے چہرے کے ارد گرد آپ نے کبھی لائٹ دیکھی ہے؟ ہلکی ہلکی لائٹ ہو وائٹ کلر کی؟ کبھی. ہیں؟ یا جب وہ ہاں نماز پڑھتی ہیں تو ان کے چہرہ آپ کو بدلا بدلا محسوس ہو رہا ہو پہلے کی نسبت؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا لگا ہے؟ وہ ہے ہاں، وہ ہے. یہ ہوتا ہے ایمان کی روشنی ہوتی ہے. جب انسان کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، ٹھیک ہے. جب انسان برا کام کرتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ جب جی انسان اچھے کام کرتا ہے اس کی روح کو اس کی خوراک ملتی ہے، روح کو خوراک ملتی ہے، روح طاقتور ہوتی ہے، تو اندر سے روح کا نور ہوتا ہے جو جسم سے باہر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند ہوتا ہے، ایسے ان کا پورا جسم چمکتا تھا. کیوں؟ اندر سے روح کا نور تھا. ان کے ایمان کی وجہ سے سب سے زیادہ ایمان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا. سب سے اچھے مسلمان، سب سے اچھے انسان وہی تھے. تو ان کی روح کے اندر سے جو روشنی تھی وہ جسم سے باہر نکل کے نظر آتی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے چاند چمک رہا ہے، ایسے تھا. ٹھیک ہے. جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کے چہرے پہ آپ دیکھیں گے اتنا سکون ہوگا، روشنی ہوگی. وہ بندہ بے شک کالا بھی کیوں نہ ہو، حبشی بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے چہرے پہ ایک سکون، ایک روشنی آپ کو نظر آئے گی. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ جی جی جی. مسلم ہیز فیتھ، ایمان ان. ایک مسلمان کا یقین ہوتا ہے ان چیزوں پہ. نمبر ایک اللہ، سب سے پہلے اللہ پہ، اس کے بعد اس کے فرشتوں پہ، اس کے بعد اس کی کتابوں پہ. چار کتابیں، پانچ بلکہ کتابیں ہیں جو کہ مشہور ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے. ایک صحیفے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے، ٹھیک ہے. دوسرا جی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل. تورات کس پہ نازل ہوئی؟ پتہ نہیں. ابھی تو بتایا آپ کو. سن بھی رہے ہو کہ ایسی جی جی کر رہے ہو؟ ہاں سن رہا لیکن دھیان سے سنو، مجھے فوکس. اتنی حضرت سمجھ نہیں آئی نا. حضرت تو جو سمجھ نہ آئے بات تو مجھے بتاؤ. مجھے سمجھ نہیں آئی تو پھر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. اس حض- طرح آواز پتہ نہیں یا تیز آئی تھی یا پتہ نہیں، وہ بھی حضرت سمجھ موسیٰ، نہیں آئی. حضرت موسیٰ، بولو حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے. ان کے اوپر اللہ نے تورات نازل کی تھی. کیا نازل کی تھی؟ تورات ہاں، تورات کتاب کا نام ہے. تورات کس کا نام ہے؟ کتاب کا نام ہے. اللہ کی کتاب کا نام ہے. جس طرح قرآن ہے اس طرح تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جی پھر ایک کتاب ہے زبور. کون سی کتاب ہے؟ زبور، وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی. کن پہ نازل ہوئی؟ حضرت داؤد. ہاں. ایک کتاب ہے انجیل. کیا نام ہے؟ انجیل، وہ حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی. کن پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ پہ. ہاں. اور قرآن کن پہ نازل ہوا؟
صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی ہاں اللہ علیہ حضرت محمد. وسلم. پورا نام پڑھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صاد ہے، صاد شروع میں، صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں شاباش، گڈ بوائے. اب جو باقی کتابیں ہیں، تورات ہیں، انجیل ہے، زبور ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، وہ چینج ہو گئے ہیں. وہ جو ان کو پڑھانے والے تھے، انہوں نے بیچ میں تبدیلیاں کی ہیں، پیسے لے کر، لوگوں سے پیسے لے کر بیچ میں ان کو چینج کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے باتیں ایڈ کی ہیں. صرف قرآن ہے جو کہ اپنی اصلی حالت میں ہے، جیسے نازل ہوا تھا ویسا ہی ہے، قیامت تک ویسا ہی رہنا ہے اس نے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. باقی قرآن بچا ہے، باقی ساری کتابیں ختم ہو گئی ہیں، ان کو ملاوٹ ہو گئی ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، صرف قرآن بچا ہے. بات کلیئر ہوئی؟ جی. ہاں. تو سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان، اس کے بعد فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، پھر اس کے رسولوں پہ. اللہ نے 1,20,000 کے قریب نبی بھیجے ہیں، پورے انسانوں کو، پوری ہر قوم کے اندر اللہ نے نبی بھیجے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، صحیح بات بتانے کے لیے 1,20,000 کے قریب. عام طور کے اوپر مشہور ہے 1,24,000، مگر وہ حدیث صحیح نہیں ہے جس میں 1,24,000 کا ذکر ہے. لہٰذا علماء کہتے ہیں 1,20,000 کے قریب قریب، ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، قریب قریب 1,20,000 کے قریب قریب اللہ نے انبیاء بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے. دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن، جب یہ دنیا ختم ہوگی اور حساب کتاب کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کو جمع کر کے ان کو پوچھے گا، ہاں بھائی بتاؤ دنیا میں کیا کرتے رہے ہو. جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی جنت میں جائے گا. کافر سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، اور مسلمانوں میں سے جو اچھے اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے کام کرے گا لیکن ہوگا مسلمان، وہ کچھ عرصے کے لیے دوزخ میں سزا بھگت کے جنت میں جائے گا. وہ میں پوچھ رہا تھا کہ ایک بار میری کزن نے بولا تھا کہ اس طرح جو مسلمان ہوتے ہیں اور جن نے اس طرح گندی چیزیں کی ہے، وہ اس طرح ٹائم کے لیے رہیں گے جہنم میں، پھر جائیں گے جنت میں. یہی بات میں نے بھی کی، آپ کو ابھی بتائی ہے. وہ صحیح کہا ہے اس نے، آپ کے کزن نے صحیح کہا ہے. ہاں. ڈیوائن ڈیسٹنی، بھئی جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس پہ صبر کریں، چیخیں نہیں. اگر اللہ نے آپ کو کوئی اچھی چیز دی ہے اس پہ شکر ادا کریں، غرور نہ کریں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. آلرائٹ، اب پھر کل بات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.